دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں کتاب ہے میرے پاس بر صغیر میں کانگریس راج اور مسلمان، تحریک پاکستان کی نایاب تاریخی دستاویز، پیرپور رپورٹ، شریف رپورٹ، فضل حق رپورٹس اور دیگر دستاویزات کے تناظر میں 1937 تا 1939 تک تحقیق و تدوین محمد احمد رازی صاحب افق پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا۔ دوستو 1937 میں بر صغیر کی تاریخ میں انگریزی بندوبست اور انتظام کے تحت، انگریزی حکومت کے تحت ایسا ایک نظام وجود میں آیا کہ جس کے اندر الیکشن ہوئے اور تقریباً 7 یا 8 یا 9 جو صوبے جو تھے وہاں پر جو ہے کانگریس کی جو وزارتیں جو ہے وہ قائم ہو گئی، یعنی کانگریس وہاں جیت کر آئی اور کانگریس نے وہاں وزارتیں بنا لی۔ 1937 سے 1939 تک یہ وزارتیں قائم رہیں 2 سال، اور 1939 کے اندر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس وقت کانگریس نے جو ہے وہ اختلافات کی وجہ سے، انگریزی حکومت کے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ان وزارتوں سے۔ یہ جو 2 سال تھے، یہ جہاں جہاں بھی کانگریس کی حکومتیں رہیں مختلف صوبوں کے اندر بر صغیر کے اس وقت، وہاں وہاں مسلمانوں پر جو مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی اور اس طرح کے جو مظالم ہوئے، اس کی شکایتیں جو ہے 1937 سے ہی لیگ کے پاس، یا مسلم لیگ جو اس وقت تھی اس کے پاس آنا شروع ہو گئی تھی، اور مختلف اخبارات میں اور مختلف رپورٹس کے اندر وہ شائع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف جگہوں سے وہ شکایات آ رہی تھی، شعبوں سے، کہ جو کانگریس کی وزارتیں ہیں، ان وزارتوں کے جو حکمران ہیں کانگریس کے ان صوبوں کے اندر، یا ان صوبوں کے اندر جو کانگریس کی تنظیمی کمیٹیاں ہیں، وہ کس حد تک جو ہے اپنی وزارتوں کے ساتھ مل کر کے وہاں کے مقامی جو ان صوبوں کے رہنے والے مسلمان جو تھے ان کے ساتھ کس طرح ڈسکرمنیشن کر رہی ہیں، کس طرح کا سلوک کر رہی ہیں، اور کس طرح ان پر اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنی ثقافت مسلط کر رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مذہب اور کلچر اور ثقافت کے بنیاد پر ڈسکرمنیشن کر رہی ہیں کانگریسی وزارتیں، بلکہ تعلیمی طور پر بھی مسلمانوں کا استحصال کس طرح کیا جا رہا ہے، سماجی طور پر کس طرح کیا جا رہا ہے، معاشی طور پر کس طرح کیا جا رہا ہے، قانونی طور پر کس طرح کیا جا رہا ہے، اس کے بھی بہت سارے واقعات جو ہے وہ رپورٹس ہونا شروع ہو گئے۔ تو مسلم لیگ نے کیا کیا کہ مسلم لیگ نے اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی جس کو پیرپور رپورٹ کہا جاتا ہے، پیرپور کمیٹی کہا جاتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ مختلف صوبوں کے اندر جو شکایات آ رہی تھیں وہاں جا کر کے، ان لوگوں سے بات کر کے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے، اور بہت سارے حقائق اور شواہد کی بنیاد پر ایک رپورٹ مرتب کی جس کو پیرپور رپورٹ کہا جاتا ہے۔ وہ انگریزی میں شائع ہوئی اور پاکستان میں کافی عرصے سے نایاب بھی ہے، لیکن انگریزی میں PDF وغیرہ میں مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جامعہ کراچی کی لائبریری میں بھی موجود ہے۔ تو وہ پیرپور رپورٹ کہلائی، جس کے اندر 1937 سے لے کر 1939 تک بر صغیر میں کانگریسی وزارتوں کے زیر انتظام جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا اس کی کافی شواہد اور تمام حقائق جو درج تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ پیرپور رپورٹ کے ساتھ بنگال کے فضل حق جو تھے، شیر بنگال جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ بنگال کے اندر جو وزارت قائم ہوئی، اس بنگال کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر جو کانگریسی حکمران تھے یا طاقتور حلقے تھے اور ان کی کمیٹیاں تھیں، ان کی تنظیمیں تھیں کانگریس کی، ان کی طرف سے جو بنگالی مسلمانوں پر ظلم توڑے گا اور مختلف جگہوں پر، اس کی بھی ایک رپورٹ مرتب کی گئی، اس کو فضل حق رپورٹ کہا گیا۔ پھر اسی طریقے سے شریف ایک رپورٹ بنی جو اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ بر صغیر کے مختلف جو ہے وہ حصوں سے جہاں جہاں کانگریس کی حکومتیں تھیں حقائق اور شواہد اکٹھے کی اور اس کو 2 حصوں میں شائع کیے۔ تو یہ 3 بیسک رپورٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک CP کے اندر کانگریس راج، ایک باقاعدہ کتاب موجود ہے جس میں CP کے اندر جب کانگریس راج آیا اسی دوران سینٹرل پروونسز کے اندر، تو اس میں کیا کانگریس کی حکومتوں نے جو ہے کام کیا۔ پھر عبدالحامد بدایونی کی ایک رپورٹ ہے اسی دور پہ، اپنے انڈیویجول کام ہے۔ اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ تاریخی دستاویز جو تھیں وہ لیگ کے زیر انتظام اور لیگ سے ہٹ کر کے انڈیویجول بھی حکومتوں کے اور لوگوں کے زیر اہتمام جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے طور پر حقائق اور شواہد کی بنیاد پر یہ رپورٹس جو ہے وہ جمع کرنا شروع کی اور پھر اس کو شائع کرنا شروع کیا۔ ایک عرصے سے یہ تمام رپورٹس الگ الگ دستیاب ہیں، انگریزی میں دستیاب ہیں، ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کافی عرصے سے 1 سال لگا کر کے تقریباً یہ کتاب تیار ہوئی، جس کے اندر یہ تینوں رپورٹس، پیرپور رپورٹ، شریف رپورٹ، فضل حق رپورٹس اور جو دیگر دستاویزات ہیں، جس کے اندر 1937 سے 1939 تک کانگریس کی وزارتوں کے دوران مسلمانوں پر جاری رکھے جانے والے سلوک، بدترین سلوک سے متعلق جو حقائق و شواہد ہیں وہ اکٹھا کر دیے گئے۔ تو پہلی مرتبہ اس کتاب کے ذریعے وہ تمام شواہد اور حقائق اور تمام رپورٹس یکجا طور پر آپ کے سامنے آتی ہیں، جس میں بر صغیر میں کانگریس راج اور مسلمان ہیں، اور اسی لیے یہ نایاب دستاویز ہے۔ نایاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں دستیاب نہیں ہے، انگریزی میں دستیاب ہے،
مختلف جگہوں پہ مل جاتی ہیں ڈھونڈنے سے، لیکن یہ ایک جگہ پہ دستیاب نہیں ہے تمام رپورٹس. تو ایک جگہ پر پہلی مرتبہ اس کو مجتمع کیا گیا. اور دوسری بات اس کی کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں رپورٹس کا اس کے اندر آپ کو اردو ترجمہ بھی ملے گا اور انگریزی بھی ملے گا. جو اصل رپورٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں انگریزی کے اندر، اور اس کا اردو ترجمہ بھی سادہ اور آسان زبان میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، تاکہ جو اردو سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، ان رپورٹس کو اردو میں پڑھنے والے ہیں، وہ ان تینوں رپورٹس کو اردو میں پڑھ لیں، اور جو انگریزی سے دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ انگریزی کے اندر یہ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کتاب کی حیثیت ایک تاریخی اور دستاویزی بھی بنی اور ایک حوالہ جاتی کتاب کی بھی یہ صورت بنی. اب 1937 سے 1939 تک جو بھی حالات ہیں وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. یہی وہ 2 سال ہیں جس کے اندر دیکھیں 1937 کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ بری طرح شکست کا شکار ہوئی تھی، اور کانگریس جو ہے وہ تقریباً 6-7 صوبوں کے اندر جو ہے وہ وزارتیں بنانے کے قابل ہو گئی تھی، طاقتور بن گئی. اور پھر کانگریس نے منہ لگانا بھی چھوڑ دیا تھا مسلم لیگ کو. حالانکہ یو پی کے اندر تو مل کر کے الیکشن لڑا تھا، اور یہ بات ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے کہ مسلم لیگ کے 2 وزیر لیے جانے تھے، لیکن جب کانگریس جیت گئی، خود ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، تو اس کے بعد نہرو نے جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کو ٹکا سے جواب دیا، اور مسلم لیگ کے 2 وزیر نہیں لیے گئے. اور اس کو بہت بڑی سیاسی غلطی ابوالکلام آزاد نے انڈیا میں فریڈم کے اندر نہرو کی خود لکھا ہے کہ یہ نہرو کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، نہرو کو اس وقت یہ قبول کر لینا چاہیے تھا، تو لیگ تقریباً ختم ہو جاتی یو پی میں سے. لیکن یہ 2 سال تھے اس میں جو عام مسلمانوں کو جھیلنا پڑا اپنے مذہبی، ثقافتی اور قانونی، تعلیمی، سیاسی مسائل کے حوالے سے. کانگریس کا جو ایک اقتدار ان کو جھیلنا پڑا، اور کانگریس نے جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کی لڑکیاں اٹھا لیں، اور بہت سارے ان کے جو مذہبی تہوار تھے اس کو منانے پہ پابندی لگا دی، وندے ماترم کو پڑھنا لازمی قرار دے دیا، کانگریس کے جھنڈے کو سلامی دی جانے لگی، گاندھی کو سلامی دی جانے لگی، وغیرہ وغیرہ. گاندھی کے حق میں روزانہ اسکولوں کے اندر دعائیں کرنا، مطلب ایک پورا کانگریس نے اپنا ایک شکل دکھا دی کہ جب کانگریس کے پاس اصل حکومت آئے گی متحدہ ہندوستان کے اندر، تو کانگریس کا رویہ جو ہے وہ ٹورڈز جو منارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ انہوں نے دکھا دیا کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کریں گے رام راج کے نام. تو یہ وہ 2 سال تھے جس کے اندر یو پی، سی پی، کانگریس، بہار جو مختلف جگہ تھے وہاں پر مسلمانوں کی آنکھیں کھلی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر متحدہ ہندوستان کے اندر انہوں نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ رہنا ہے تو پھر لیگ کی بات پر دھیان دینا ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ 2 سال کے بعد 1939 کے اندر جب ان کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو لیگ نے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد 1940 کے اندر فوراً ہی 1 سال کے بعد لاہور کے اندر وہ قرارداد منظور ہوئی، جو قرارداد لاہور کے نام سے منظور ہے، اور اس کے اندر جو ہے پاکستان کا پہلا تصور ایک طرح سے پیش کیا گیا. اور پھر 1940 سے 1946 تک یہ 6 سال کا جو عرصہ ہے، 7 سال کا عرصہ، اس میں یہ پاکستان جو ہے وہ تشکیل پایا. تو ایکچوئل یہ جو 37 سے 39 تک مسلمانوں کی جو قربانیاں تھیں ان صوبوں کے اندر کانگریس راج کے اندر، ان مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں اب علیحدہ وطن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تو 6 یا 7 صوبوں کے اندر انگریزی انتظام کے تحت کانگریس کی حکومت قائم ہے. اگر مثال کے طور پہ انگریز یہاں سے چلا جاتا ہے اور کانگریس فل فلیش جو ہے وہ باقاعدہ با اختیار حکومت قائم کر لیتی ہے متحدہ ہندوستان کے اندر، تو پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوگا، پھر دیگر اقلیتوں کا حال کیا ہوگا. تو یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لیگ کی بات پر، جنا کی بات پر دھیان دینا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 1940 کے اندر قرارداد لاہور منظور ہوئی، اور پھر 6 سال کے عرصے کے اندر جناح نے ایک آزاد ملک کی بنیاد رکھی. محمد علی جناح ایک آزاد ملک کے بانی بھی قرار پائے، اور پھر کانگریس کا رویہ درمیان میں کھل کے سامنے آتا رہا. اس وقت نہیں ہے کہ میں بحث کروں اور بتاؤں آپ کو کہ 1946 میں بھی جناح نے جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان پر جو ہے وہ اتفاق رائے کی کوشش کی تھی، لیکن کانگریس نے اس سے برداشت کر دیا. تو ہر وہ راستہ جو جناح نے اپنایا کہ کانگریس کے ساتھ کسی طریقے سے اتحاد ہو جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کی ایک حق کو تسلیم کر لیا جائے، سیاسی حق کو، قانونی حق کو، معاشی حق کو، تعلیمی حق کو، مذہبی حق کو، ثقافتی حق کو، اس کو کانگریس نے بار بار سبوٹاژ کیا، اور یہ بات جتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہم ہیں، اور اگر ہماری حکومت آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے. تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، دستاویزی حیثیت کی حامل کتاب ہے، یہ تاریخی حیثیت کی حامل کتاب ہے. اس میں تمام رپورٹس یکجا ہیں، اس میں تمام واقعات ہیں جس کو جھٹلایا نہیں گیا، اور اس کے مقابل کوئی رپورٹ نہیں لائی گئی اس وقت کانگریس کی طرف سے. حالانکہ کانگریس با اختیار بھی تھی، مالدار بھی تھی، وہ چاہتی تو ان رپورٹس کے مقابلے میں بھی کوئی رپورٹ لا سکتی تھی اور یہ بتا سکتی تھی کہ مختلف جگہوں کے جو واقعات اکٹھے کیے گئے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط. اس کے اندر آپ کو باقاعدہ انگریزی عدالتیں، ہندو عدالتوں کے اعترافات بھی ملیں گے کہ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ نہیں، ڈسکریمنیشن تو ہوئی ہے بہرحال، اور کانگریس نے جو ہے وہ زیادتی
کی ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔ تحقیق و تدوین محمد احمد ترازی صاحب کی، بر صغیر میں کانگریس راج، تحریک پاکستان کے نایاب تاریخی دستاویز، پیر پور شریف فضل رپورٹس اور دیگر دستاویزات کے تناظر میں 1937 سے 1939۔